باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سنایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرح، عیسیٰ بیٹے مریم کی طرح جو سارا کچھ بتایا گیا، یہ اسی سے سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے کی کہانی۔ قول الحق تھے، بات ہے سچی، قول الحق تھے، سچ بات، الذی فیہ، جس میں، یہ وہ بات ہے جس میں یمترون، یمترون لفظ کس سے ہے؟ امتراؤن سے۔ امتراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں شک کرنا، شک کرنا، کسی چیز کے بارے میں من گھڑت کرنا، اپنے تئیں کچھ بنا لینا۔ الذی، وہ کہ فیہ، جس میں یمترون، وہ شک کر رہے ہیں، سچائی کر رہے ہیں۔ ما کانا، نہیں ہے، ما یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا، نہیں ہے، للہ، اللہ کے لیے، ان یتخذ، یتخذ لفظ کس سے ہے؟ اتخذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنا لینا، گھڑ لینا کسی کا، نہیں ہے کہ وہ بنائے، من ولد، بیٹا، نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، کس بات سے؟ جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ اذا قضا، جب، قضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کر لینا کسی چیز کا، جب فیصلہ کر لیتا ہے، امرن، کسی کام کا، فإنما، تو بے شک، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، فإنما یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ ما کان للہ، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی، اس کی اولاد ہو، سبحانہ، پاک ہے وہ، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، فإنما یقول، پس وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ وإن اللہ، اور بے شک، انا، بے شک، ربی، بے شک اللہ پروردگار ہے میرا، وربکم، اور تمہارا، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اسی کی۔ یہ کلمہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جس وقت آپ نے جو ہے وہ گود میں سے ان کو اپنی والدہ محترمہ کی بے گناہی دی تھی، تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، بے شک اللہ، ربی، پروردگار ہے میرا، وَرَبُّكُمْ، اور پروردگار ہے تمہارا، پالنے والا، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف، فاختلف لفظ کس سے ہے؟ عام اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اختلاف ان سے، پس اختلاف کیا، فاختلف الاحزاب، احزاب کس کی جمع ہے؟ حزب کی۔ حزب کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو، فرقے کو، گروہ کو۔ احزاب، جماعتیں، فرقے، گروہ۔ پس اختلاف کیا جماعتوں نے، بینہم، آپس میں۔ فویل للذین، ویلن کہتے ہیں تباہی کو، جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسا گڑھا جو پر ہوگا اس وقت پیپ اور خون سے، یہ جہنمیوں کے لیے ہوگا، تباہی ہے، خرابی ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ فویل للذین، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو انکاری ہیں، من مشہد، مشہد، اس کے تین معنی جو ہے وہ مفسرین کرام نے لیے ہیں۔ ویسے تو یہ مصدر میمی ہے، اس کا معنی ایک ہوتا ہے اس میں ظرف مکان، حاضر ہونے کی جگہ، دوسرا اس کا ہے گواہی شہادہ سے، تیسرا اس کا ہے حاضری۔ جو انکاری ہیں، تینوں معنوں میں اس کا مفہوم جو ہے میں بیان کر دوں گا۔ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکاری ہیں اس دن کے حاضری کی جگہ پہ، یوم عظیم، اس بڑے دن کی، کون سے؟ قیامت کے دن کی جو ہے وہ حاضری کے انکاری ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ دوبارہ دیکھیے، ذالک عیسیٰ ابن مریم،
یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ پچھلی آیت کریمہ سے سلسلہ ساتھ ملا لیجئے، پوری تفصیل بتانے کے بعد کہا گیا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، قول الحق، سچی بات ہے یہ، الذی، وہ کہ فیہ، جس میں یمترون، امتراء کا معنی ہوتا ہے امتراء سے شک کرنا کسی چیز کے بارے میں، جس میں وہ شک کرتے ہیں، ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد، یہ کہ وہ بنائے اولاد اپنی، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی اولادوں کی، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن، امر کہتے ہیں کام کو، کسی کام کا، فإنما، تو بے شک، انا بے شک، انما اس کی سپرلیٹو ڈگری جس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، فإنما تو بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي اور بے شک اللہ ہے میرا پروردگار، میرا پالنے والا، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا پالنے والا، فَاعْبُدُوهُ بس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ بس اختلاف کیا کچھ جماعتوں نے، من بینہم آپس میں، وَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکاری ہوئے، من مشہد یوم عظیم اس بڑے دن کی حاضری کے، جو اس دن کی حاضری کے انکاری ہوئے ان کے لیے تباہی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سارا ہمیں بیان کر دیا گیا، اور ان کی عفت، ان کی پاکیزہ، مریم علیہ السلام کے اوپر جو تانے لگے تھے، جو لوگوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگانے کی کوشش کی تھی، دیکھیے انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے اوپر زنا تک کا الزام لگا دیا تھا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کلیریفائی کرنے کے بعد کہا ذالک عیسیٰ ابن، یہ ہے سچی کہانی عیسیٰ ابن مریم کی، عیسیٰ ابن مریم کی، قول الحق کے، سچ بات ہے، جس میں یہ شک کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اپنی اولاد بناتا پھرے، اللہ کو اولاد کس کے لیے ہوتی ہے؟ اولاد نارملی ایک انسان چاہتا ہے کہ میری نسل چلے، کیا اللہ کسی چیز کا محتاج ہے؟ اور اولاد ہوتی ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، تو اللہ کو تو ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، تو اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد بنائے، سبحانہ وہ پاک ہے اس بات سے، اذا قضا امرا اس نے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، انما یقول له کن فیکون تو پس اس کے لیے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی اللہ نے عیسیٰ کے لیے فیصلہ کیا ہے جیسا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 دیکھیے، ان مثل عیسیٰ بے شک مثال عیسیٰ کی ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، کمثل آدم جیسا کہ آدم کی مثال ہے، آدم کو بھی اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا، بنا کے اس میں جو ہے وہ پھونک ماری اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے لیے ضروری، یہ تو ہمیں فطرت کے قوانین ہیں کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے جو ہے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے، زن و مرد کے اختلاط سے جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو کن کہا، اگر اس نے مٹی کا پتلا بنایا اور بنا کے اس میں پھونک ماری اور وہ اٹھ کے چل پڑا، تو اللہ جو ہے وہ کسی کو حاملہ ٹھہرانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ تو ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ خلقہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال تھی، خلقہ بنایا اس کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر کہا قال لہ سے، کن فیکون ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو تمہیں شک کس بات کا ہے؟ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، فلا تکن من الممترین پس شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ اللہ نے جب کر دیا، یہ بیسیکلی اس وقت دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ایک اتمام حجت تھا بنی اسرائیل کے لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معجزہ دکھائے ان کو، اور اس معجزے کے بعد بھی جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، اس روز محشر کے انکاری ہیں، پھر اللہ ان کو سزا دے۔ اللہ نے جو ہے وہ پہلے ان کو مثال دکھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں، جبکہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے، بیوی بانج تھی، اللہ نے ان کو جو ہے وہ حاملہ کر دیا اس عمر میں، جبکہ ان کی عمریں بھی جو ہیں وہ سینکڑوں 100 سال ہو چکی ہوئی تھیں۔ اسی طرح اللہ نے اس تمہید کے بعد اپنی اور نعمت اضافہ فرمایا، مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹا دیا، اور جب ان لوگوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے یہاں سے،
یہ کہا گیا ان اللہ ربی، میرا پروردگار اللہ ہے، مجھے پالنے والا اللہ ہے، وہی ہے جس نے یہ گہوارے میں مجھے بولنے کے لیے زبان دی، وہی ہے جس نے مجھے نبی بنایا، وہی ہے جس نے مجھے توریت کی تعلیم دی، جس نے مجھے تمام معجزات عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک معجزہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب پیدا کیا تو معجزہ ہو گیا، اچھا اس کو نہیں مانتے، اس کے اوپر جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ اپنی تہمتیں جو ہیں وہ لگاتے ہیں، لیکن جب مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں اس معجزے کو مانتے ہیں، جب کوڑی کو ٹھیک کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں، باقی سارے معجزے مانتے ہیں، وہ اللہ کا معجزہ وہ نہیں مانتے۔ اب اس کے بعد فرمایا میرا پروردگار وہی ہے، اللہ ہی ہے اور وہی تمہارا، تو صرف اسی کی عبادت کرو، دائیں بائیں مت بھٹکو۔ ہمارے لیے یہ بھی کیا سبق ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب پکڑ لو، لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی شک نہیں، یہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو عیسیٰ کی مثال ویسے ہی جیسے آدم علیہ السلام کی مثال تھی، مٹی سے بنایا، کہا ہو جا، ہو گیا، یہ حق ہے تمہارے پروردگار سے، اب اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب جس وقت عیسیٰ علیہ السلام فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے بعد جس وقت اٹھا لیے گئے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد پھر یہ گروہ جو ہے وہ گروہوں میں بٹ گئے، 4 گروہ تھے، کہا گیا کہ 4000 علماء تھے، ان چاروں کے جو ہے وہ 4 جو ہے وہ جماعتیں تھیں۔ ایک فرقہ تو یعقوبیہ فرقہ تھا، جب تک رہے اس وقت تک تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کیا، اس وقت تک تو تہمتیں لگاتے رہے آپ کے اوپر، آپ کو جو ہے وہ حرام کا بچہ معاذ اللہ جو ہے وہ کہتے رہے، ولد الزنا کہتے رہے آپ کو۔ جس وقت اٹھا لیے گئے اس وقت ان کے خیالات جو ہے وہ بدل گئے۔ ایک فرقہ جو یعقوبیہ تھا، تب اس نے کہا اچھا یہ تو خود اللہ تھا زمین پہ اترا ہوا، یہ تو خود اللہ آیا تھا زمین پہ، کچھ عرصہ رہا، کچھ عرصہ رہ کے چلا گیا۔ یہ ایک فرقہ جس کا نام یعقوبیہ تھا، اور دوسرا فرقہ تھا جو کہتا تھا نستوریہ فرقہ، وہ کہتا تھا نہیں 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 نہیں، یہ اللہ کا بیٹا تھا، چونکہ کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو مریم علیہ السلام معاذ اللہ اتنی بڑی تہمتیں جو ہے وہ لگاتے تھے کہ وہ کہتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ مریم علیہ السلام نے اللہ کا بیٹا جنم دیا ہے معاذ اللہ۔ اس طرح یہ نستوریہ فرقہ تھا جو اس بات کا قائل تھا۔ اور تیسرا کہتا تھا، ایک فرقہ تھا اسرائیلیہ، وہ کہتا نہیں 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 نہیں، وہ ایک اللہ تو وہ ہے جو اوپر تھا، یہ بھی اللہ کا پارٹ تھا، اور مریم علیہ السلام بھی اللہ تھی، تو یہ تینوں بن کے ایک اللہ کا کنسیپٹ جو لے لیا۔ انہوں نے کہا 3 میں سے ایک تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چلا گیا۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں، فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن کی حاضری کے انکاری ہیں۔ چوتھا ایک فرقہ تھا ملکائیہ، یہ ملکائیہ مسلمان لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول تھا، اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے اسے نبی بنایا تھا، اس کے اوپر کتاب اتری تھی۔ یہ فرقہ تو تھا جو مسلمانوں کا فرقہ تھا۔ باقی 3 جیسے میں نے عرض کیا، یعقوبیہ کہتا تھا کہ یہ اللہ خود آیا تھا زمین کے اوپر، خود آ کے کچھ عرصہ گزار کے جو ہے وہ چلا گیا ہے اوپر۔ دوسرا نستوریہ کہتا تھا نہیں نہیں، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے مریم علیہ السلام سے جو ہے وہ اپنا بیٹا پیدا کیا ہے۔ تیسرا فرقہ اسرائیلیہ کہتا تھا نہیں، یہ 3 جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لیے ان لوگوں میں اختلاف بیسیکلی کیا تھا۔ یہودی تو جو ہے وہ تہمتیں لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے، وہ تو اس راہ میں جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جو عیسائی تھے، جو نصارہ تھے، نصارہ نے جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیا اور 3 میں سے ایک کہہ دیا۔ اب دونوں جو ہیں وہ تینوں فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہو گئے۔ اب جہنمی کون ہوتا ہے؟ جو انکاری ہو اس دن کا۔ بات وہی آگے ختم ہوتی ہے کس چیز کے اوپر؟ کہ ایمان، وحدانیت، رسالت، اس کے بعد تیسری چیز آخرت ہے۔ جس نے وحدانیت کر لی، اللہ کو مان لیا، جس نے رسالت کا بھی اقرار کر لیا، لیکن اس کو ڈر نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے روز محشر کا، اور روز محشر کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکاری ہیں۔ کس چیز کے؟ مشہد، 3 اس کے مفہوم جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے اس دن کی حاضری کے۔ اگر ہمیں اس دن کی حاضری کا یقین ہے تو پھر ہم اپنے راستے سیدھے کیوں نہیں کر لیتے؟ جو ھذا صراط مستقیم کہا گیا ہے، اس صراط مستقیم کے اوپر ہم کیوں نہیں چل پڑتے؟ وہ کیوں راہ ہم چوز نہیں کر لیتے؟ اگر مجھے پتہ ہی نہیں پتہ، مجھے اس چیز کا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جو ہوگی دیکھی جائے گی، وہاں پہ کوئی دیکھی نہیں جائے گی۔ اس وقت ہم تڑپیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے کہ کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے، تو ہم شک نہ کریں اور جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہم اس طرح زندگی گزاریں، لیکن اس وقت پھر واپسی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حاضری کے لیے جو اس حاضری سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس حاضری کو جھٹلا دیا
اس میں جو ہے وہ اس نے اپنا ایمان جو ہے اس کا ناقص ہو گیا۔ ایک حاضری ہوگی، دوسری وہ جگہ ہوگی اس میں ظرف زمان جہاں پہ جو ہے وہ روز محشر اکٹھا ہونا ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ گواہی ہوگی۔ گواہی کس کی ہوگی؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہوگی۔ انبیاء اکرام سے پوچھا جائے گا بتاؤ تیری امتوں نے کیا کیا، اس وقت پھر کہیں گے، پوچھا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ تو کیا تھا اللہ کا بیٹا؟ اللہ تو نے تو مجھے اٹھا لیا تھا، مجھے کیا پتا میرے جانے کے بعد میری قوم کیا کرتی رہی ہے۔ وہ تو گواہی دے دیں گے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بتا دیں گے کہ میں نے کب کہا تھا کہ اللہ کا بیٹا ہوں میں۔ وہ جو بزرگ تھے جو چلے گئے دنیا میں، جن کے بت ہم نے بعد میں جو ہے وہ تراشنے شروع کر دیے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو یہ سب کچھ کیا تھے؟ اللہ تیرا علم ہم سے زیادہ ہے، ہمیں اس بارے میں کیا پتا۔ اس گواہی کو جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ تین باتیں کہی ہیں، جنہوں نے ان تین باتوں کا انکار کیا تو نٹ شل اس کا وہی نکلتا ہے جس نے روز آخرت کا انکار کیا، اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہوگا۔ اور وہی پیغام تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک، کون سا پیغام؟ وحدانیت کا پیغام، توحید کا پیغام، اور اس کے بعد رسالت اللہ کا پیغمبر، اور پھر آخرت کا پیغام۔ یہ تین چیزیں ہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز بھی دیکھ لیے، بہت سارے لوگ، کیا مشرکین مکہ اللہ کے انکاری تھے؟ نہیں انکاری تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو ساتھ شامل کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، ہم نے آج کیا، ہم نے بت نہیں تراشے، ہم نے مزار گڑھ لیے، ہم وہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں پہ ماتھے ٹیکتے ہیں اپنے جا کے، ہم ان سے مانگتے ہیں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا صبح میں قصہ سورہ انبیاء میں جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے آنکھ کو توڑا اور کلہاڑا لا کے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کس نے توڑا ہے؟ انہوں پوچھ لو۔ جب وہ بتا نہیں سکتے کسی نے کچھ کیا، جب وہ سن نہیں سکتے تمہاری، تو پھر تم کس طرح مانگتے ہو ان سے؟ وہ تو خود تمہارے محتاج ہیں کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جب وہ محتاج ہیں تو پھر تم کس طرح خود اپنی مدد ان سے مانگتے ہیں؟ وہ یہ کرتے تھے، ہم نے یہ جو ہے وہ بات کر لی ہے، وحدانیت، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارا سر اسی کے سامنے جھکنا ہے، ہاتھ اسی کے سامنے پھیلنا ہے۔ اگر ہم ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہے، 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ تو ہم دوسری بات رسالت، ہمیں کس نے اس سے روشناس کرایا کہ خدا ہے؟ کس نے ہمیں جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ یہ دنیا ہے؟ کس نے بتایا یہ ساری نشانیاں اس کی ہیں؟ کس نے بتایا کہ یہ سیدھا راستہ کس طرح ہے؟ ایک تھرٹیکل ورژن آیا، اس تھرٹیکل ورژن کو پریکٹیکلائز کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارکہ۔ تو اب جیسے جہاں بھی لا الہ کا اللہ کا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہمارے لیے ہمارا ایمان، جب تک اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ لگا دیا جائے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ وہ بھی مانتے تھے مشرکین بھی، باقی بھی سارے جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن نبی کا انکار جو ہے وہ اللہ کا انکار کے برابر ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ آخرت کا انکار۔ اگر ہمیں آخرت کے بارے میں کوئی شک ہے، ممترین، اگر ہمیں کوئی آخر میں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، نہ ہو جانا تم شک کرنے والوں سے، اگر ہمیں کوئی شک ہے تو تب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اصل میں ہماری تباہی کا باعث ہی یہی ہے، یہی بات ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ کل کو میری اپریزل ہوگی، میری ACR لکھی جا رہی ہے، میرا ریکارڈ سارا اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ایک دن وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا یہ کیا کر کے آئے ہو۔ اس وقت میں اس سے منہ چھپاتا پھروں گا، اس وقت میں کہوں گا کاش مجھے یہ میرا اعمالنامہ دیا ہی نہ جاتا، کاش یہ لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو اس دن کے بارے میں بار بار کہ وہ دن آنا ہے، دیکھیں اس سے بڑی نانصافی ظلم کی بات کوئی نہیں ہے اب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی صفت عدل کے مطابق لوگوں میں انصاف نہ کرتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے اپنی مسجد میں جاتا ہے، تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اور اللہ سے لو لگا کے نماز پڑھتا ہے۔ ایک شخص جاتا ہے، وہ روٹین میں جاتا ہے، جا کے نماز پڑھی، اپنا فرض پورا کیا، باہر آ گیا۔ دونوں سیم ہو گئے، کوئی برابر ہو گئے؟ نہیں ہو گئے، تو دونوں میں انعام بھی جو ہے اسی حساب سے دیا جانا چاہیے۔ ایک شخص جس نے ساری عمر جو ہے وہ حرام کا لقمہ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں نہیں آنے دیا، ساری عمر اس نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ دوسری جانب وہ شخص ہے جس نے ساری عمر جو ہے وہ حرام کے کھانے سے، حرام کی کمائی سے جو ہے وہ پلا بڑھا۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص نے ایک قتل کر دیا، اس کو آپ نے پھانسی چڑھا دیا، کیا مداوع ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ جو اولاد بچ گئی اس کی، جو بوڑھے ماں باپ رہ گئے، جو بیوہ عورت رہ گئی، جو اولاد تھا اس کی جو ہے وہ جو انہوں نے مشکلیں جھیلیں، اس کا مداوع کون کرے گا؟ تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ یہ سارے فیصلے ہو سکیں، اور جو اس دن کا انکاری ہے اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ انہی کے بارے میں کہا گیا فویل للذین کفروا،
بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکاری ہیں اس دن کے، اس بڑے دن کی حاضری سے، اس بڑے دن کی حاضری سے جو انکاری ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ اگر ہمیں ابھی بھی یقین نہیں ہے، کس حد تک یقین ہونا چاہیے ہمیں، اس حد تک جس طرح ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ایسے ہی ہے کہ یہ روز محشر آنا ہے، روز محشر ایسے ہی ہماری حاضری ہوگی وہاں پہ، اتنا یقین نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان نامکمل۔ اگر یہ ہوگا تو تبھی ہم اپنے راستے سیدھے کر سکیں گے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی آیت کریمہ سے کل ہم اپنا سلسلہ جو ہے وہ آگے شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔